السلام علیکم. منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں جشن آزادی کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ جلدی کس بات کی ہے بھائی؟ پہلے دیکھو کرنے والے کام کر لو. میں حقیقت پسند آدمی ہوں، میں ڈریم سیلر نہیں ہوں. پہلے خوفناک قرضوں، بے روزگاری، بھوک، ننگ، غربت، جہالت، کرپشن، اقربا پروری، کمیشن خوری، کیک بیک، جاگیرداری، قبضہ گروپوں، مس لیڈ کرنے والے لیڈروں، مخصوص خاندانوں، پہلے ان لوگوں سے اندھا دھند بڑھتی آبادی، کین یو امیجن، جرائم کی الغار، ان چیزوں سے آزادیاں حاصل کر لو. آزادی صرف گورے کی نہیں ہوتی، آپ اپنوں کے بھی غلام ہو سکتے ہیں. تو پھر جشن آزادی بھی منا لیں گے. فی الحال تو جیسی آزادی ہے ویسا ہی یوم آزادی ہے. اب خبروں کی طرف چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی منشیات کے 3 مقدمات میں بری، جبکہ دوسری طرف کراچی کے نوجوان بزنس مین انٹرپرینیور میر رضا علی کیس کی گتھی 17 دن گزرنے کے باوجود بھی حل نہ ہو سکی. جس طرح یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایان علی بچ کے بیرون ملک جب چلی گئی تو سسٹم پنکی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ ساری ایمان علیاں اور یہ اس طرح کی ساری، مظہر عباس ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میر مرتضی بھٹو کا جملہ ان کا ہے، میر مرتضی بھٹو کا کیس ہو یا میر رضا، نا انصافی ہی انصاف ہے یہاں. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، میں نے ٹی وی پہ سنا ہے. اچھا، ہیومن سوسائٹی ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ عام آدمی. ورنہ تو ایمیزون کے جنگل بھی کئی ملکوں سے بڑے ہیں. دیکھو، جہاں اناج نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، علم نہیں ہے، امن امان نہیں ہے، وہاں مطلب پھر عام آدمی یعنی عوام کے علاوہ ہر قسم کے ڈیلروں، آپ نے ڈرگ ڈیلر کی بات کی ہے، یا ٹھگ ڈیلر ہوں یا عام ڈیلر ہوں، ہر قسم کے ڈیلروں کی بریت یقینی ہے. جو باقی حادثے ہوئے ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. آپ نے میر مرتضی بھٹو اور میر رضا، یہ وہ جو حوالہ مظہر عباس نے دیا ہے، اس میں تو بہت لمبی فہرست ہے ان کی. اور ان آر سوسائٹی سب کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے میر مرتضی، یہ سب کو سب کا پتا ہے. اسی لیے یہاں کسی شاعر نے، میرے ٹین ایج کی بات ہے، ایک فلم تھی خاموش رہو، بہت بلاک بسٹر اپنے زمانے کی. اس کا ایک گیت بڑا خوبصورت تھا، جاگنے والو جاگو مگر خاموش رہو. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صرف پنجاب ہی نہیں، سندھ اور دیگر صوبوں کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہوں. او بھائی، پہلے ایتھے کر لو. یہ خدمت نہیں ہے، راجواڑوں میں توسیع اور وسعت درکار ہے. پہلے پنجاب کے ساتھ تو جو کرنا ہے کر لو، پھر ادھر ادھر بھی دیکھ لینا. اچھا، خالد مسعود خان ہمارے ایک دوست ہیں، بہت عمدہ مزاحیہ شاعر اور کالم نگار ہیں. ان کا کل کا کالم تھا، جہاز کیوں یاد آتا ہے. لکھتے ہیں، حکومت کو اربوں روپے میں خریدے گئے لگژری جہاز کی یاد اس لیے آتی ہے کہ لاہور کی میٹرو بس والوں نے حکومت کو نوٹس دیا تھا کہ ہمارے پاس اب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، سو چند دنوں میں میٹرو سروس بند ہو جائے گی. ملتان ویسٹ کمپنی والوں کا ماتم علیحدہ ہے. صفائی کا عملہ گھروں سے کوڑا اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ پچھلے 2-3 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. ان کی گاڑیوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول چاہیے اور پیٹرول کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. اچھا، جنوبی پنجاب کا واحد جو ہے وہ ٹریجری کیئر نشتر ہاسپٹل، اس کے باہر والی سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، کام بند ہے. زندگی اور موت کی کشمکش جاری ہے، اور راستہ نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں لوگ چلے جاتے ہیں. سو بہتر یہی ہے کہ جتنا جو لبے ہے وہ تے گزارا کرو، وہ جو کر سکتے وہ کرو. وہ بہتری اگر کوئی صورت ہو سکتی، یہ باقی صورتوں کی خدمت کہاں ہوتی ہے. دیکھو بات سنو، یہ ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہے نا. حکمران خاندان، اور خدا کی قسم ہوش اڑ جاتے ہیں.
وہ چند افراد پہ مشتمل ایک گھرانے کی ذمہ داری جس آدمی پہ ہوتی ہے اس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ حکمران خاندان تے ندیاں ٹائیاں تے سوٹ ہی نہیں کھلوندے. لیکن بہرحال یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی دورانی نے کہا کہ سب سے پہلے ہزارہ اور بھاولپور صوبہ بنایا جائے. یار پہلے اور بعد کا کیا ہے؟ کٹھے بناؤ، گل مکاؤ، چھیڑ چھاڑ بند کرو، اگر کرنا ہے تو کرو. دیکھو جب ابتدائی سٹیج پہ جب فیزز میں علاج ہوتا ہے ایمنی چیرا پھاڑی شروع کر دے دی، ٹھیک ہے، ساری شریانیں بند ہونے کے قریب ہوں تو پھر بائی پاس، اوپن ہارٹ سرجری، یہ وہ سارا یہ مرحلہ وار ہوتا ہے. تو وہ آبادیوں پہ کنٹرول کا سوچو، جرائم، اور جرائم بھی ایسے جن کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور یقین نہیں آتا آدمی کو کہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے. تو نئے صوبے بنانے ہیں تو بناؤ، پہلے اور بعد کیا ہے، خیر کا کام ہے، شروع کرو. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے پارٹی فنڈز کی خود برد کے الزامات کے جواب میں کہا کہ سیاست میں عبادت کے لیے آیا ہوں، پیسے بنانے نہیں. جبکہ دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کے نام جیل سے پیغام بھیجا کہ ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنما کو متحد کریں، جبکہ خبر کے مطابق اکبر ایس بابر نے اس پر عمل شروع کر دیا. ایسے دیکھو بات سنو، اس میں انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے تو یہ ہے نا کہ پیسے بنانے نہیں آئے. اس ملک میں اصل عبادت ہے ہی پیسے بنانا، اسی کی آڑ میں سیاست میں بھی آتے ہیں، ورنہ ملک کا یہ حال ہوتا. ثبوت ہے ایک. اچھا، یہ جہاں تک تعلق ہے اکبر ایس بابر والی خبر کا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا قومی کیریکٹر نہیں ہے. اگر درست ہے تو اگر عمران نے ایسی کو بات کی ہے تو وہ بڑا خوبصورت جیسچر ہے، کیونکہ یہ آدمی ایک برا بھلا کہتا رہا ہے، اس کے گریونسز ہوں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں یار، گھروں میں نہیں ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان چخ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان آرگومنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کو پوری زندگی کے لیے لٹکا دینا اور جواب میں میں اگین آئی ڈونٹ نو، خبر ہے کہ افواہ ہے یا کسی نے چھوڑی ہے، اس کا جو رسپانس ہے اکبر بابر کا، خبر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے. یہ خوبصورت رویہ ہے. عمران نے اگر پیغام بھیجا ہے بہت اچھی بات ہے، اس نے اگر پازیٹیو طریقے سے ری ایکٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے. دیکھو بات سنو، ہم سودے ہی بیچتے ہیں. نبی پاک کے بنیادی جو احکامات ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں مت کرو. قرآن پاک کو ترجمہ اردو انگریزی کے ساتھ پڑھ لو، سیرت النبی 5 7 10 20 گوروں کی کتابیں بھی ساتھ 2 4 وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد بند کر لو آنکھیں اور کان اپنے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں تھوڑا وہ دینا ہے، ایک لائسنس یا وٹ ایور مارجن دینا، اکوموڈیٹ کرنا، یا زیادتی بھی ہو اگر اس کو بھلا دینا، یہ خوبصورت بات ہے. کچھ روز قبل وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ نہیں، میرٹ اور روزگار چاہیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے. سبحان اللہ بھائی، کیا مشن کڈے ہے. 26 کروڑ بھکھے ننگے بے روزگاراں دے وزیر اعظم دا مشن دیکھو. اچھا، مشن کو مارو گولی، کوئی مشین ایجاد کی ہے پورے عالم اسلام نے. جو زندگیاں یہ دنیا آج گزار رہی ہے، عالم اسلام جس میں سر فہرست ہے، دوسری بڑی آبادی ہے ان کی. تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سولر، تیل اور گیس زمین میں اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا، کس نے نکالا ہے؟ وہ کہاں سے اٹھا کے تمہیں یہ فلش سسٹم اور یہ اور وہ سارا ڈرلنگ کر کے سمندر کے سے تیل نکال رہے ہیں. اچھا، یہ مشن ہے تو سبحان ہی اللہ بھائی، نہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. پھر لے دے کے مشن کیا ہے؟ لیپ ٹاپ کیا ہے؟ جسٹ اے مشین. مشینیں بنانے کی طرف آؤ، وہ نسلیں پیدا کرو. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پہ مجموعی قرضے اور واجبات ریکارڈ
اس میں بڑھوتری کے بعد 99,587 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں. مالی سال 25-26 صرف ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 5,200 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. کمیشن بنانا کو چاہیے بناؤ. لیپ ٹاپ یہ کمیشن ہے. یہ بالکل ایمی بس چل چلاؤ والا کام ہے. حسن صاحب دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی بے روزگاری کے باعث مزید 3,17,000 ڈاکٹرز انجینئرز اور آئی ٹی ایکسپرٹس ملک چھوڑ کر چلے گئے. کمال ہے یار. پچھلی خبر میں آپ نے کہا تھا یہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں لیپ ٹاپ مشین نہیں مشن ہے. اے لوگ کہڑے مشن تے گئے نے بھائی؟ یہ تھوڑے لیپ ٹاپ چھڈ کے ملک بات سنو. اتنا پینفل ایکسپیرینس ہے. موت آنی ہے جو مرضی کر لو. میری زندگی کا ٹوٹل تجربہ یہ ہے کہ جلا وطنی خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا. میں جب ضیاء الحق کی جیل شیل کاٹ کے تو میں اس کے بعد حالات ٹو گو ٹو سعودی عربیہ تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا. دمام ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بے ساختہ میرے ساتھ کیسر یوسف تھا, اختر یوسف صاحب جنہوں نے وہ ان کی فلم بھی ایک بڑی چکوری کے گانے وانے لکھے, ان کا بیٹا بھی تھا اور ایک دو دوست تھے. ان کو پتا تھا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھنا پڑھنا نہیں. جو پہلا شعر لکھا, بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. یاد رکھو ان کو, یہ جلا وطنیاں ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ او بھائی دھرتی ماتا مادر وطن جنہوں ماں چھڑنی پہ جائے کیا مشن اٹھائے پڑتے ہیں. اچھا ہے باقیوں کا بس نہیں چل رہا. 4 مہذب ملک اگر اپنے اجازت دے دیں یہ ملک خالی ہو جائے, سوائے بوڑھے بے روزگار بیمار یہ وہ اس طرح کے رہ جائیں گے, یا بچے رہ جائیں گے, نابالغ رہ جائیں گے, ملک خالی ہو جائے گا. یا جنہوں نے دہاڑیاں لگی ہیں جن کو راس ہے ختم. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں, یہ تصویر کیا بول رہی ہے؟ یہ تصویر پاکستان کی تاریخ بیان کر رہی ہے اور مکمل بیان کر رہی ہے. اور ان دونوں بزرگوں کی ایج تقریباً پاکستان سے ملتی جلتی ہوگی. میرا اسیسمنٹ ہے 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے. یہ ہے جشن آزادی. نسلاں بیوقوف بنائی جاندے ہیں, وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, نچ رہے ہیں, ٹپ رہے ہیں, حالانکہ سب کو سب کا پتہ ہے یہ ایک تصویر پاکستان کے یوم آزادی کی پوری بیک گراؤنڈ ہے. تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. وہ 14 اگست پہ چلا کرتی تھی, پتہ نہیں آج کل چل رہی ہیں کہ نہیں. لٹے پٹے قافلوں کی تصویریں ہانٹ کرتی ہیں. ایک کتاب ہے, ڈیتھ ہو گئی اس کے آتھر کی, جب امرتسر جل رہا تھا. اس میں کیا کیا کچھ جلا, اور وہ صرف امرتسر کی کہانی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ امرتسر یہ تھے انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. اچھا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے وزیر اعظم نے, میں 1-2 دن پہلے, یہ پتہ نہیں کل کی بات ہے پرسوں کو, یاد ہی نہیں رکھتا, 14 اگست کو شان و شوکت سے منائے گی. کیڑی شان و شوکت؟ تہاڈے کول شان بھی ہے شوکت بھی ہے, تسی منا لینا. جنہاں کول ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. تہاڈیاں دبائشاں تزئینو آرائشاں آنیاں جانی. میں آج ہی کہیں سن رہا تھا ٹی وی پہ, کو پتہ نہیں کون سے کسی اچھے ڈینمارک کمرشل فلائٹ پہ ان کے وزراء ٹریول کر رہے ہیں. ہم کن کے وارث ہیں؟ سید القوم خادمہم, قوم کا سردار. جاؤ ادھر مڈل ایسٹ میں, آپ بھی سید ہو, بتاؤ وہ مرد کو یا سیدی ایسے کر کے بلاتے ہیں. تو قوم کا سردار یا محترم فلانا جو بھی ہوتا ہے اس کا خادم ہوتا ہے. خادم نے
इनका क्या मिलता है आम आदमी के साथ? आम आदमी का कद कम होता जा रहा है, हो चुका है। इनके देखो, सबको सब कुछ पता है लेकिन मुठ रखी ही है। तो कौम सारी किसी मुस्तफा कमाल दा इंतजार करे, लेकिन वो तुर्कां च ही हो सकता, साडे च की होना। चलो अगली खबर। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की बेटी को रिटायरमेंट से एक रोज कबल 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। शुक्र करे कायम अली शाह को ताहयात वजारत आला नहीं मिली थी, ये तो बड़ी मामूली बात है। अच्छा, अवाम कायम रहें न रहें, ये कायम रहते हैं, इनके किले मजबूत हैं, फिर काबिल है फलाना है। अच्छा, बाकी पागल हो जाते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, 60 की लिमिट नहीं रही, बढ़ा दी गई, लेकिन यहां तो ये टिपिकल एक वारदात है। इनकी बेटियों ने नहीं, इनके बेटों ने नहीं अगर होना तो किसने होना है? और काबिलियत के पहले रूल्स को डिफाइन कर लो, मुंह चुक के गल कर देंगे हमें। पहले पता नहीं कितने साल कौन सी काबिलियत, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है, यहां है ही ये कुछ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एमिनी बद्दो आया हुआ खिता है, किस चीज की कमी है, लेकिन कुछ भी नहीं है। चूंकि इंसाफ नहीं है, मैं सिर्फ अदालती इंसाफ को नहीं रो रहा, यानी इनके दिलों को भी हाथ नहीं पड़ते कि कभी लेट के सोचते नहीं कि अगर 6-8 का घराना है और इतनी सी इनकम है, वो जिंदा कैसे होते होंगे? 25 रुपए की रोटी है, 6-8 आदमी का खानदान है, कोई बीमारी है, कोई खौली का किराया है, कोई फलाना है टमकाना है, नहीं। ये वो कहानी है जो अभी आपने बुजुर्गों की वो मियाँ बीवी को वो तस्वीर नहीं दिखाई आपने, वो तस्वीर है, हमारी असली तस्वीर वही है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का कहना है कि पाकिस्तान के नौजवान कॉकरोच नहीं इकबाल के शाहीन हैं। यार छड़ी जांदे, बिल्कुल फजूल लोग ने ये कसम खा के बताए कि इसने कभी शाहीन देखा है? वो जो शेर है वो गलत है। नहीं तेरा नशेमन कसरे तू शाही है बसेरा कर पहाड़, वो बनांदा है कौंसला, पहाड़ा पूना च नहीं रहिंदा वो। और शाहीन है क्या? क्या चीज है शाहीन? इसने देखा है? और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारों की तादाद पहुंच गई है 80 लाख तक। पिछले 4 बरसों में नहुसत चुके ज्यादा रही, 14 लाख का इजाफा हुआ। कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच तो बदतर ने। कभी नहीं देखोगे कि कॉकरोच ने खुदकुशी की हो, कभी नहीं सुनोगे कॉकरोच भूख से मारा गया, बेरोजगारी से मारा गया, नहीं। ये कॉकरोचेस से बदतर हैं। और दूसरी बात यह है, ये अनपढ़ हैं बहुत। एक सिंबॉलिक बात की जाती है, चांद सा चेहरा को करने वाली बात है। चांद सा चेहरा, कभी गौर से देखो चांद को, दाग ही नहीं मुकदे। एक सिंबॉलिक सी बात है कॉकरोच, इसका मतलब कुछ और है। सही। ये पता नहीं कौन होना है, इन्ना को पढ़े लिखे होना है, एवं कार्रवाई पा रहे हैं। इकबाल के शाहीन है जो बेरोजगार फिर रहे ने। और जिस मुल्क च 3-3, 4-4 साल के बच्चे बच्चियां महफूज नहीं रह गए, ये शाहीन ने। इनते भी नहीं पता होना शाहीन की हुंदा, मैं तो नहीं देखा आज तक। ये डायलॉगबाजी सारी इसी पे कौम को रखा हुआ है इन्होंने। यही उनका रोजगार है, यही उनकी रोटी है, यही उनकी इज्जत नफ्स है, यही उनका इंसाफ है, यही उनकी तालीम है। ठीक है हसन साहब, और अब आज की किताब। आज की किताब जी इतनी जल्दी? अच्छा बात सुनो जी। मुझे नहीं पता, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है इस किताब पे, द मल्टी-मिलियन कॉपी बेस्ट सेलर। इतनी किताब दुनिया में कोई नहीं, और ये हरारी की लिखी हुई किताब है। 21 लेसन्स, क्या 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी।
21वीं सदी के लिए 21 किस्म के लेसन्स हैं। मैं अपने बच्चों को किताब बहुत ज्यादा महंगी है, इसका तर्जुमा भी मेरा ख्याल है कॉपीराइट्स की वजह से नहीं हो सकेगा। कम से कम इस मुल्क दी जिन्हों कोई हया है, कोई शर्म है और उहदे कोल इख्तियार भी है, वो पढ़ लवे किस किस्म का मुस्तकबिल। ये किताब पढ़ोगे ना, बंदे का खुदकुशी करने को दिल करता है। जो जितने उसने 21 लेसन्स, इसमें से एक का 1000वां हिस्सा भी किसी को शऊर नहीं है, अपनी अपनी वारदातों पे लगे हुए हैं। पढ़ लें अगर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो मैं अवाम से बात नहीं कर रहा, जो नाम नेहाद यहां है ना प्रोटोकॉलिए, इनमें से 4 बंदे पढ़ लें, ओए तुम्हारी भी नस्लों ने यहीं रहना है। और याद रखो, मुगलों का नामो निशान मिट गया, जिनके मकबरे नहीं खत्म होने में आते। जाओ कभी आगरा का वो देखो, इधर जहांगीर का देखो, उधर हुमायूं का मकबरा देखो, आज नामो निशान मिट जाते हैं। बड़ी से बड़ी सल्तनतें, उनका वजूद मिट जाता है। ये तो चंद खानदान हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही कि अगली सदी में होगा क्या इफ वी डू नॉट मेंड आवर वेज। बहरहाल चलें। बिल्कुल ठीक है सर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।